بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 25 سے۔ وَبَشِّرُ الَّذِينَ، وبشر، بشر کہتے ہیں خوشخبری دینے والے کو، مبشر، بشیر، یہ ورڈ اردو میں یوز ہوتا ہے۔ واو کا مطلب ہوتا ہے اینڈ، وبشر اور خوشخبری دے دو، الَّذِينَ، ویسے جو پروننسیشن کے اکارڈنگ ہے وبشر الَّذِينَ، لیکن جب ہم لینگویج پڑھیں گے، لینگویج سیکھیں گے تو الَّذِينَ کا میننگ نہیں کریں گے بلکہ الَّذِينَ کا کریں گے، تو یہ یہاں پر پروننسیشن کے اکارڈنگ میننگ نہیں کریں گے بلکہ ورڈز کے اکارڈنگ، لینگویج کے اکارڈنگ کریں گے۔ تو یہاں پر وبشر الَّذِينَ نہیں کہیں گے بلکہ جب میننگ دیکھیں گے تو الَّذِينَ کہیں گے۔ الَّذِينَ کا مطلب ہوتا ہے، الَّذِينَ کا مطلب ہوتا ہے ان لوگوں کو، جس کو، جن کو کے معنوں میں یوز ہوتا ہے، اور یہ پلورل مردوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پلورل مردوں کے لیے الَّذِينَ کے بعد جو ورب ہوتی ہے وہ بھی پلورل ہونی چاہیے، کیونکہ الَّذِينَ پلورل ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں الَّذِينَ ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، ویسے تو ورڈ ہے آمنا، وہ ایمان لایا، ایک مرد کی بات ہو رہی ہے، تو اگر وہ ایک ایمان لایا ہوتا یہاں پر تو یہاں پر الَّذِينَ نہیں آتا بلکہ الَّذِي آ جاتے۔ کیسے آ جاتا؟ وَبَشِّرِ الَّذِي آمَنَ وَعَمِلُوا نہیں آ جاتا۔ عمل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا، تو عملو وہ کام کرتے ہیں، پلورل مردوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم یہاں پر الَّذِي لگا دیں گے تو یہاں پر آمنہ وعمل صالحات انا لہم نہیں آگا، ہم کا مطلب ہوتا ہے ان سب کے لیے، تو یہاں پر لہو آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کانسیپٹ ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں۔ الَّذِينَ آمنو وہ ایمان لائے، ویسے اس کا روٹ ورڈ ہے امن، امن کا مطلب ہوتا ہے ایمان، تو پلس واو الف واہ ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے یہاں پر، تو وہ سب مرد ایمان لائے، وا اینڈ عاملو، اور یہاں پر عاملو میں بھی دیکھیں تو یہ عمل ورڈ ہے، پلس جو ہے وہ جو ہے ایڈ ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ سب مرد ایمان لائے، اور وہ سب ان سب نے عمل کیا، مطلب کہ ان سب مردوں نے عمل کیا، صالحات، صالحات کہتے ہیں، صالح اردو میں لفظ یوز ہوتا ہے، صالح کہتے ہیں نیک کو، تو نیک اعمال ان کے، یہاں پر ویسے انا ورڈ تھا تو یہاں پر انا ورڈ ہے، انا کا مطلب ہے کہ، اور انا کا مطلب تھا اگر، ہم پڑھ چکے تھے انا کا مطلب، لیکن یہاں پر ورڈ انا، انا کا مطلب ہوتا ہے کہ لہم، لام پریپوزیشن ہے پلس ہم ایڈ کیا ہوا ہے یہاں پر، لہم ان کے لیے پریپوزیشن، اور ہم کا مطلب ہوتا ہے ان کے لیے، وہ کے معنوں میں بھی یوز ہوتا ہے اور ان کے معنوں میں بھی یوز ہوتا ہے۔ لام کیا مطلب ہوتا ہے کے لیے، اور ہم کا مطلب ہوتا ہے، ہم کا مطلب ہوتا ہے ان، تو ان کے لیے، لہم ان سب مردوں کے لیے، بس ایک مرد ہوتا ہے یہاں پر تو لا پلس ہو ہو جاتا ہے، لہو اس کے لیے۔ آیت الکرسی میں ورڈ یوز ہوتا ہے لہو ما فی السماوات، اس میں لہو یوز ہوا ہے اس ایک مرد کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی طرف انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے۔ جنتیں تجری، یہاں پر بھی سیم تیں تجری، جناتن جو ہے جنت ورڈ ہے، یہ مؤنث ہے، تجری بہتی ہے، من پریپوزیشن ہے، من تحتہا، من سے، تحت اس کے نیچے، تحت کہتے ہیں نیچے کو، یہ پریپوزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب تحت المکتبی، کتاب ٹیبل کے نیچے ہے، تو جو تحت ہے یہ پریپوزیشن ہے، پلس اس کے ساتھ ہا اٹیچ ہوا ہے، تو اس کے، ہا کا مطلب ہوتا ہے اس کے، تو کس کے؟ جنت، یہ جنت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے نیچے بہتی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ انہار، انہار جو یہ پلورل ورڈ یہاں یوز ہوا ہے، اس کا سنگولر ہے نہر، تو جو نہر ورڈ ہے، نہر کا پلورل انہار، تو اس کے نیچے نہریں بہتے ہوں گی، کلما جب کبھی، روزے کو دیا جائے گا انہیں، منہا اس میں سے، اب روزے کو جو ورڈ ہے، روزے کو جو ہے یہ ورڈ بھی جو ہے پلورل مردوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو دیا جائے گا، من اگین پریپوزیشن اور پلس ہا آ گیا اس میں اٹیچ، تو منہا، ہا جو ہے وہ جنت مؤنث کی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ جو ہے جنت جو ہے مؤنث ہے، اگر جنت کی جگہ مذکر ورڈ ہوتا ہے تو من ہو آ جاتا ہے یہاں پر، اس اب جنت مؤنث ورڈ ہے اس لیے یہاں پر من ہا یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ آیات میں ہم نے دیکھا تھا تو اس میں جو جہنم ورڈ تھا وہ بھی پلورل تھا،
وہ بھی مؤنث تھا، تو اس کے ساتھ جو ہے جو سارے جو ورڈز تھے وہ مؤنث ہی یوز ہوئے تھے. سیم اسی طرح جنت میں ہے تو ہا یوز ہو رہا ہے، مؤنث کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. من سے ثمراتن پھل، جو عربک لینگویج میں جو ورڈز ہوتے ہیں یہ مؤنث اور مذکر سپریٹ ہوتے ہیں. تو ثمر جو ہے پھل کو کہتے ہیں، ثمر پھل کو کہتے ہیں. یہاں پر تے لگی ہوئی ہے تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو من ہے، من کی وجہ سے اس کے نیچے ثمر کے نیچے دو زیر آئی ہے، تو یہ من ثمرات رزقا قالوا هذا الذی. تو لیکن جب ہم اس لینگویج کو دیکھیں گے تو پھر ہم من نہیں کہیں گے. من کا پریپوزیشن جو ہے وہ ہم اس کا میننگ لینگویج کے اکارڈنگ کریں گے میننگ. تو من اس کا مطلب ہوتا ہے ثمر پھل ہے، سنگولر مذکر ہے تو اس کے ساتھ تا لگے تو یہاں پر یہ مؤنث کے طور پر یوز ہوا ہے. ورڈز جو ہیں مذکر اور مؤنث سپریٹ یوز ہوتے ہیں عربک لینگویج میں. تو رزقن، رزق، قالو وہ کہیں گے. اب قالا اس نے کہا، ٹھیک ہے. تو قالو وہ کہیں گے یا وہ کہتے ہیں. تو قالو یہ پلولر ہے اور انڈیکیٹ کر رہا ہے مردوں کی طرف کہ وہ سب مرد بولیں گے. ہاذا ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن ہے. ایک چیز آپ کے قریب ہو اور وہ مذکر ہو اس کے لیے ورڈ عربک لینگویج میں ہاذا یوز کرتے ہیں. سیم اسی طرح اگر ایک چیز آپ کے قریب ہو اور وہ مؤنث ہو اس کے لیے ورڈ ہاذ ہی یوز کرتے ہیں. اور انگلش میں اس کے لیے ورڈ دس، دونوں کے لیے دس یوز کرتے ہیں. اب انگلش لینگویج میں دونوں کے لیے ورڈ دس یوز ہوتا ہے، لیکن عربک لینگویج میں ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن بھی مذکر اور مؤنث سپریٹ ہوتا ہے. اور اگر دیز کے معنی میں آتا ہے زیادہ چیزیں آپ کے قریب ہوں تو اس کے لیے ہم ورڈ جو ہے یوز کرتے ہیں ہا اولائی. اسی طرح ہم سٹارٹ میں ذالکا ورڈ دیکھ چکے ہیں. ذالکا بھی ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن ہے. ذالکا کا مطلب ہوتا ہے دیٹ، ایک چیز جو آپ کے سے دور ہو اور وہ مذکر ہو اس کے لیے عربک لینگویج میں ورڈ دیٹ یوز کرتے ہیں. سیم اسی طرح ایک چیز آپ سے دور ہو لیکن وہ مؤنث ہو تو اس کے لیے ورڈ عربک لینگویج میں تل کا یوز کرتے ہیں اور انگلش لینگویج میں اس کا میننگ دیٹ ہی ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر ذالکا کے بعد وہ زیادہ چیزیں دوز کے معنوں میں اگر دیکھیں کہ زیادہ چیزیں آپ سے دور ہوں تو اس کے لیے عربک لینگویج میں اولائکا کا ورڈ یوز کرتے ہیں. اور اسی طرح اب اولائکا جو ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہاؤلائی جو ورڈ ہے وہ بھی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ الذی جو کہ، اب یہاں پر بھی سیم وہی پیٹرن یوز ہو کہ ہاذا جو ہے ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن سنگولر ہے، مذکر ہے، تو اس کے ساتھ جو ساتھ ورڈ یوز ہو الذی یہ بھی سنگولر ہی یوز ہو. یہاں رزقنا، نہ ہم دیکھ چکے ہیں اٹیچ پروناؤن ہے. نہ کا مطلب ہوتا ہے نہ کا مطلب ہوتا ہے ہم نے، ہمارا کے معنی میں یوز ہوتا ہے. تو رزقنا ہم نے دیا رزق، من سے قبل کہتے ہیں پہلے کو، اردو لینگویج میں ورڈ یوز ہوتا ہے. اوتو بے ہی، اس سے اوتو اور دیا گیا ان کو. اوتو یہاں پر جو واو اور الف جو ہے انڈیکیٹ کرے کہ یہ پلولر مردوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو دیا گیا ان کو، بے ہی با پریپوزیشن ہے پلس ہی اگین یوز ہوا ہے. ہی اور ہو دونوں کا سیم میننگ ہوتا ہے. ہی کا میننگ اور ہو کا میننگ ہز ہی ہوتا ہے. بے ہی اس سے، با سے اور ہی اس جو ہے ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن کی طرف اشارہ ہے. اس سے متشابہ اردو میں ورڈ یوز ہوتا ہے مشابہت رکھنا، ایک جیسا ہونا. تو متشابہن ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، فی پریپوزیشن ہے پلس اگین ہاف اٹیچ پروناؤن یوز ہوا ہے. تو فیہا فی میں اور ہا جو ہے اس میں. تو اس میں ازواجم بیویاں ہیں. زوج کی جمع ہے یہ ازواج، زوج کی جمع ہے بیویاں، ٹھیک ہے. تو مطہراتن پاکیزہ، طہارت یہ اردو میں ورڈ یوز ہوتا ہے، پاکیزہ کو کہتے ہیں. تو یہاں پر تا لگا ہوا، تا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ مطہراتن جو ہے زوج جو ہے وہ مؤنث ہے، بیویاں ہیں، اس لیے یہاں پر مطہراتن ورڈ یوز ہوا ہے، مؤنث ورڈ یوز ہوا ہے. وہم اور وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے. وہم اور وہ سب، فی کا مطلب ہوتا ہے پریپوزیشن اور پلس ہا یہاں پر انڈیکیٹ کرا جنت کی طرف کہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے، کہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. خالدون فیہا، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ہا اس میں رہیں گے. خالدون ہمیشہ، اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو
تو اس آیت میں آج ہم نے کیا سیکھا؟ اس آیت میں ہم نے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں الذین اور الذی کا کانسیپٹ ہم نے دیکھا. سنگولر الذی ہوگا تو ورب جو ہے سنگولر آئے گی، اور اگر الذین پلولر جو کہ الذین پلولر ہوگا تو ساتھ جو ورب ہے وہ بھی پلولر. ساری یہ دیکھیں یہ ساری ورب اس کے ساتھ پلولر ہی یوز ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھی یہاں پر جو ہے مؤنث کا کانسیپٹ ہم نے دیکھا. یہاں پر مؤنث کا کانسیپٹ جنت جو ہے وہ مؤنث تھی یہاں پر، تو اس لیے اس کے ساتھ جتنے بھی ورڈز اٹیچ ہوئے تھے وہ مؤنث کے ہی یوز ہوئے ہیں. یہاں پر یہ بھی مؤنث ہے، اس کے علاوہ یہاں پر ہا بھی مؤنث ہے، مطہراتم بھی، یہ سارے ورڈز جو ہیں یہ مؤنث ہی یوز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے اس میں دیکھا ہاذا ڈیمونسٹریٹو پروناؤن. آج ہم نے دیکھا، پہلے ہم نے پچھلی آیات جیسے ہی ہم نے پارا سٹارٹ کیا تھا اس میں ہم نے ذالکا اور اولئکا دیکھا تھا. ذالکا کا مطلب تھا دیٹ کے معنی میں یوز ہوتا ہے عربک لینگویج میں، لیکن وہاں پر دس کے معنی میں یوز ہوا تھا رول کے اکارڈنگ. تو وہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ذالکا اور اولئکا دیٹ اور دوز کے معنی میں دیکھا تھا. آج اس کو کہتے ہیں ذالکا جو ہے وہ اس میں اشارہ بعید ہوتا ہے، دور کا اشارہ جو ہوتا ہے، عربی میں اس کو اس میں اشارہ بعید کہتے ہیں اور انگلش میں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں. تو آج ہم نے نیو ورڈ دیکھا تھا، اس میں اشارہ قریب انگلش میں کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، اور ہاذا کا مطلب ہوتا ہے دس، ایک کے معنی میں یوز ہوتا ہے. پھر ہم نے اس کی ساری فارم دیکھی. ہاذا اور مؤنث کے لیے اگر یوز ہوگا تو ہاذہی، اور مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے اگر یوز کریں گے تو ہاؤلائی کا یوز کریں گے. سیم اسی طرح ذالکا کا بھی ہے. ذالکا میں ذالکا کا مطلب ہوتا ہے دیٹ، اور تلکا کا مطلب بھی ہوتا ہے دیٹ، لیکن ذالکا یوز فار مذکر اور تلکا یوز فار مؤنث، اور اولئکا مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کے بعد ٹو پلولر ورڈز ہم نے یہاں پر دیکھے. نہر جو ہوتا ہے وہ سنگولر ورڈ ہے اور اس کا یہاں پر پلولر ورڈ یوز ہوا ہے انہار. اسی طرح زوجن جو ہے، زوج جو ہے وہ سنگولر ہوتا ہے، تو ازواجن بیویاں جو ہے وہ اس کا پلولر ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر مؤنث ورڈ دیکھا اور وونا کا پیٹرن اگین ریپیٹ ہوا. کون سے ورڈز ہیں جو آلریڈی اردو میں یوز ہوتے ہیں؟ تو اس میں دیکھ لیں بشیرن جو ورڈ، بشر جو ہے، ویسے تو بشر جو ہے انسان کو کہتے ہیں، لیکن جو بشیر ورڈ ہوتا ہے، مبشر ورڈ ہوتا ہے، وہ بھی یوز ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری، تو یہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ صالح جو لفظ ہوتا ہے یہ بھی یوز ہوتا ہے، صالح نیک کو کہتے ہیں. جنت اردو میں لفظ یوز ہوتا ہے. اس کے علاوہ نہر جو ہے اردو میں ہم یہ ورڈ یوز کرتے ہیں. رزق ورڈ یوز کیا جاتا ہے. ثمر پھل کو کہتے ہیں، ورڈ یوز کیا جاتا ہے سیم. اور اس کے بعد متشابہ، متشابہت جو ہے یہ بھی ورڈ یوز ہوتا ہے. متشابہت ملتی جلتی کو کہتے ہیں، اردو میں یہ لفظ یوز ہوتا ہے. زوج جو ہے، ازواج جو ہے، یہ بھی ورڈ جو ہے اردو میں ہم یوز کرتے ہیں. مطہراتن میں طہارت جو ورڈ ہے، پاکیزہ، یہ ورڈ بھی اردو میں ہم یوز کرتے ہیں.